میں نے کچھ پوچھ گچھ کے لیے ان میں سے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو اردو بول اور سمجھ لیتا تھا۔ اس کا نام جمعہ خان تھا اور یہ وہی شخص تھا جس نے نبیلہ پر چڑھائی کی تھی اور نتیجے میں لہو لہان ہو کر پسپا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سب مشین گن کے نشانے پر رکھا اور دیگر افراد سے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ وہ چھٹا ہوا بدمعاش تھا۔ اس سنگین صورتحال میں بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ابھی میں اس سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا، ایک بار پھر قرب و جوار گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھے۔ اس دفعہ آنے والے زیادہ تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ تعداد 15-20 کے قریب ہے۔ وہ بے حد تیزی سے نمودار ہوئے اور اس سے پہلے کہ میں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ ہم کھلی جگہ پر تھے اور نشیب میں تھے۔ وہ بلندی پر تھے اور انہیں درختوں کی آڑ بھی میسر تھی۔ اگر میں سب مشین گن کے زوم میں ان سے الجھنے کی کوشش کرتا تو سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ نوارد افراد کے لباس اور حلیوں سے آیا تھا کہ وہ انہی 5 افراد کے ساتھ ہی ہیں جو ابھی میرے ہاتھوں پٹ پٹا کر بیٹھے ہیں۔ نوارد افراد کو دیکھتے ہی جبار خان اور جمعہ خان وغیرہ کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ ایک دم ہی خود کو بے حد محفوظ خیال کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف نبیلہ اور گلشن کے چہرے دھواں دھواں نظر آنے لگے تھے۔ نبیلہ نے بچے کو اپنے ساتھ بھینچ لیا اور لال بی بی نے جلدی سے رائفل اپنے ہاتھ میں کر لی۔ آنے والوں میں چوڑے شانوں اور فراق پیشانی والا ایک شخص سب سے نمایاں تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی سب مشین گن بھی دیکھ چکا تھا۔ تاہم ان دونوں عوامل کو خاطر میں لائے بغیر وہ بڑے اعتماد کے ساتھ گھوڑے سے اترا اور سنبھل کر چلتا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا۔ 2 افراد ذرا مودبانہ انداز میں اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ آنے والے نے از خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام لشکر خان بتایا اور پشتو امیز اردو میں بولا، ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم ایس پی برکت اور صوبیدار مرجان کا ساتھی ہے۔ شاباش، تم نے بڑا دلیری کا بات کی ہے۔ لشکر خان کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اس کے متعلق سن چکا تھا۔ اس شخص نے عیسیٰ جان اور شنکر جیسے 2 عفریتوں سے ٹکر لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے دلیرانہ عزائم نے اسے میری نظروں میں اہم بنا دیا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ آہنی اعصاب کا مالک ایک بے خوف شخص نظر آتا تھا، جس بات کو صحیح سمجھنے والا، اس پر اڑ جانے والا، دل میں کچھ نہ رکھنے والا، بے ریا، بے کھوٹ اور 2 ٹوک۔ ایسے لوگ جس شعبے میں بھی ہوں اپنی صاف گوئی کی وجہ سے بہت سے دشمن بنا لیتے ہیں، لیکن جو ان کے دوست ہوں وہ واقعی دوست ہوتے ہیں، بے حد وفادار اور مشکل وقت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے والے۔ لشکر خان نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کی ابتری کا جائزہ لیا اور کوئی سوال پوچھے بغیر بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کیا جبار خان وغیرہ نے کوئی بدتمیزی کیا تھا؟ بدتمیزی بہت چھوٹا لفظ ہے خان، میں نے جواب دیا۔ یہ تمہارے ساتھی بدکار اور زانی لوگ ہیں۔ مجبور عورت کو دیکھ کر ان کے اندر چھپا ہوا زہریلا ناگ پھن پھیلا کر جھومنے لگتا ہے۔ میرے بس میں ہو تو ابھی ان کے سر پتھروں سے کچل کر لاشیں دریا میں بہا دوں۔ لشکر خان نے کہا، تم بہادر آدمی ہے۔ جو شخص دشمن پر قابو پا کر بھی اسے سخت سزا نہیں دیتا وہ بہادر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان لوگوں کو معاف کر دے گا۔ ان کو کیے کا سزا ضرور ملے گا اور ابھی ملے گا۔ لشکر خان کی آنکھوں میں قہر کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے غضبناک نگاہ جبار خان پر ڈالی اور اپنے ساتھ آنے والے گھڑ سواروں سے پشتو میں گفتگو کرنے لگا۔ پھر اس گفتگو میں گلشن، نبیلہ اور لال بی بی بھی شریک ہو گئیں۔ لال بی بی دہائی دینے والے انداز میں چیخ چیخ کر لشکر خان سے کچھ کہنے لگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جبار خان، جمعہ خان وغیرہ کے رنگ فک ہو رہے تھے۔ لشکر خان کا موڈ بدلتے ہی ان کی ساری تنفن ختم ہو گئی تھی اور وہ انسانوں کی بجائے مٹی کے ڈھیر نظر آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موقع پر صورتحال عجیب رنگ اختیار کر گئی۔ آتش مزاج لشکر خان کے ساتھ آنے والے گھڑ سواروں نے جبار خان، جمعہ خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو مختلف پیڑوں سے اس طرح باندھ دیا کہ وہ پیڑوں سے بغل گیر نظر آنے لگے۔ صرف ایک شخص کو اس سلوک سے معاف کر دیا گیا اور یہ وہ تھا جس کے چہرے کا بھرتا میری بندوق نے بنایا تھا اور وہ جو خیمے سے 4-5 گز کی دوری پر بے ہوش پڑا تھا۔ چاروں افراد کو رسیوں کے ذریعے باندھا جا چکا تو لشکر خان کے ایک ساتھی نے اپنے گھوڑے کی خرجین سے ایک چرمی کوڑا برآمد کیا۔ یہ کوڑا دیکھنے ہی میں خوفناک نظر آتا تھا۔ اسے مزید اذیتناک بنانے کے لیے اس کے گرد لوہے کا باریک تار لپیٹا گیا تھا۔ یہ کوڑا ایک ہٹے کٹے کوہستانی نے ہاتھ میں لیا اور کسی ماہر کوڑا زن کے انداز میں بیٹھ کے نکالتا اور بازو لہراتا ہوا جمعہ خان کے سر پر پہنچ گیا۔ جمعہ خان تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تمام نشہ ہرن ہو چکا تھا اور اب وہ سرتاپا فریاد تھا۔
تاہم یہ فریاد اس کے ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ غالباً ان لوگوں کے نزدیک سزا سے بچنے کے لیے معافی کی درخواست مردانگی کی شان کے خلاف تھی۔ بہرطور ان سب کے چہروں سے یہ بات عیاں تھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ اپنے سردار سے بے حد شرمندہ ہیں۔ ان چاروں کو درختوں کے ساتھ بندے دیکھنے کا منظر بڑا سنسنی خیز تھا۔ وہ ان کی بندشیں بہت مضبوط نہیں تھیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کو باندھنے والی اصل شے رسی نہیں، لشکر خان کی دہشت اور برتری تھی۔ میں نے دبے لفظوں میں لشکر خان سے کہا، سردار لشکر خان، میرا خیال ہے ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا کافی مل چکی ہے۔ ویسے بھی یہ اپنی حرکت پر نادم نظر آ رہے ہیں، بہتر ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ لشکر خان آنکھیں نکال کر بولا، تمہارا اب اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جس طرح تمہارے علاقوں میں کچھ پولیس کیس ناقابل ضمانت اور ناقابل راز نامہ ہوتے ہیں نا، اسی مافک یہاں بھی کچھ جرم ناقابل معافی ہوتا ہے۔ لشکر خان کے بارے میں میرا قیافہ درست ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مصلحت کوش تھا، نہ لگی لپٹی رکھنے والا۔ اس کا ہر انداز پرجوش اور اکتیت لیے ہوئے تھا۔ بے شک جنہیں وہ سزا دے رہا تھا وہ اس کے ساتھی تھے، اور اس نازک وقت میں اسے ایک ایک ساتھی کی ضرورت تھی، مگر وہ انصاف کو نظریہ ضرورت کی بھینٹ نہیں چڑھا رہا تھا۔ اس نے کوئی سوچ بچار نہیں کی تھی، کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کی تھی۔ جو ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی جرمدار ہیں، وہ وہی موقع پر انہیں سزا دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ انصاف کی خوبی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ تاخیر سے نہ ہو، اور لشکر خان کے انصاف میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی۔ لشکر خان نے اشارہ کیا اور لہیم شہیم کوہستانی نے پہلا کوڑا پوری قوت سے جمعہ خان کی پیٹھ پر مارا۔ شراب کی تیز آواز کھائی میں دور تک گونجی۔ نبیلہ کے ساتھ آئے ہوئے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ 8-10 سیکنڈ کے وقفے سے دوسرا کوڑا مجرم کی پیٹھ پر پڑا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا۔ 4 کوڑے تو اس نے ضبط سے برداشت کیے، پھر اس کی چیخیں نکل گئیں۔ کوڑا پڑتے ہی اس کا جسم اچھلتا تھا اور وہ تنے سے سر ٹکرانے لگتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شلوار کے چیتھڑے اڑ گئے اور دھجیوں کے نیچے سے خون آلود گوشت جھانکنے لگا۔ گلشن اور نبیلہ سہم کر بچے سمیت خیمے کے اندر جا چکی تھیں۔ لال بی بی بھی منہ موڑے کھڑی تھی۔ 30-35 کوڑے رسید کرنے کے بعد جمعہ خان کو چھوڑا گیا تو وہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب جبار خان کی باری آئی، اس کی حالت بہت پتلی تھی۔ ٹوٹی ہوئی پنڈلی نے اسے درد سے بے حال کر رکھا تھا۔ یہ وقت اسے کوڑے رسید کرنے کا نہیں، اسپتال پہنچانے کا تھا۔ مجھے اس پر واقعی ترس آیا۔ میں نے خیمے کا رخ کیا۔ نبیلہ بچے کو گود میں سمیٹے کانوں میں انگلیاں دیے اور آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے ہلایا تو وہ میری آمد سے آگاہ ہوئی۔ میں نے کہا، نبیلہ تم لشکر خان سے بات کرو، میرا خیال ہے وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ وہ خوفزدہ انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے اندر کی بپھری ہوئی نہ ڈر عورت اب پھر چھوئی موئی سی ہو کر سو چکی تھی۔ اپنی آبرو کو جاہریت کے جبڑوں میں دیکھ کر اس نے جو جدوجہد کی تھی وہ بالکل غیر ارادی تھی۔ جو ہی وہ کٹھن ترین گھڑیاں گزر گئی تھیں وہ اپنے آپ میں آ گئی تھی۔ دندانے حوث کے لیے لوہے کا چنا بن جانے والی اب پھر گوشت پوست کی عورت تھی۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے زہر لگتے ہیں یہ سارے، آپ خود بات کر لیں۔ میں نے کہا، دیکھو نبیلہ، ہمیں 2 برائیوں میں سے چھوٹی برائی کو چننا ہے۔ اگر ہم یہاں سے بچ کر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لشکر خان کا تعاون حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت وہ ہماری خاطر اپنے آدمیوں کی کھال ادھیڑ رہا ہے۔ ہماری خاطر بھی کیا، تمہاری خاطر۔ اگر تم خود اپنے مجرموں کو معاف کر دو گی تو وہ اپنا ہاتھ روک لے گا۔ یہ خیر سگالی کا جذبہ ہم سب کے لیے سود مند ہوگا۔ چلو شاباش، اٹھو، اس سے بات کرو۔ میں نے بازو سے تھام کر نبیلہ کو اٹھا دیا۔ وہ ہراساں نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جبار خان کو پہلا کوڑا مارا جا چکا تھا اور ایک کوڑا کھا کر ہی اس نے پانی طلب کر لیا تھا۔ گھنی مونچھوں والا ایک شخص اسے پیالے سے پانی پلا رہا تھا۔ جبار خان کا باجبروت چہرہ لیمو کے مانند زرد تھا اور زخمی ٹانگ مسلسل کانپتی چلی جا رہی تھی۔ چلو نبیلہ، میں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا۔ وہ دھیمے قدموں سے باہر نکلی اور زخمی پاؤں پر لنگڑا کر چلتی ہوئی لشکر خان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کوئی بات کر رہی تھی۔ لشکر خان نے پہلے تو واضح طور پر انکار میں سر ہلایا، پھر اس کے چہرے پر تذبذب نظر آنے لگا۔ میں نے گلشن کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی لشکر خان سے رحم کی درخواست کرے۔ وہ فوراً نبیلہ کی مدد کو پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں نے لشکر خان کے غضب کو مان کر دیا۔ جمعہ خان مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے رال بہ رہی تھی اور وہ عجب مضحکہ خیز انداز میں تنے سے بندھا جھول رہا تھا۔ مائل با کرم ہونے کے بعد لشکر خان نے باقی تینوں افراد کو کھلوایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ نبیلہ اور گلشن سے دست بستہ معافی مانگے۔ معمولی تذبذب کے بعد تینوں افراد نے اس حکم کی تعمیل کی۔
سرما کی نرم دھوپ اب نشیب و فراز پر چمک رہی تھی۔ لشکر خان کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو گھاس پر منہ مارنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ لشکر خان خود بھی سستانے کے لیے خیمے میں آ گیا۔ ان سب کے چہروں سے عیا تھا کہ وہ رات بھر زبردست بھاگ دوڑ میں مصروف رہے ہیں۔ تھکن سے چور ہونے کے علاوہ وہ بھوکے بھی تھے، لیکن اس خیمے میں اتنا راشن نہیں تھا کہ سب کی پیٹ پوجا ہو سکتی، اور اگر پیٹ پوجا ہو بھی جاتی تو بھی اس خیمے کے مکینوں کو فاقہ کشی کا سامنا ہوتا۔ لشکر خان کے استفسار پر لال بی بی نے مختصر الفاظ میں اپنی رودات سنائی۔ اس کے بعد ہماری باری آئی۔ میں نے بلا کم اوقات سب کچھ لشکر خان کے گوش گزار کر دیا۔ لشکر خان نے ایک بار پھر میری ہمت کی داد دی کہ میں عیسیٰ جان کو جل دے کر اس کی حراست سے نکل بھاگا تھا، اور نہ صرف خود نکلا تھا بلکہ ایک مجبور عورت اور بچے کی مشکل بھی میرے سبب آسان ہو گئی تھی۔ لشکر خان کو یہ جان کر دکھ ہوا تھا کہ میرا ساتھی راستے میں بلندی سے گر کر لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر لشکر خان نے انکشاف کیا کہ جیپوں تک پہنچنے سے بیشتر میں نے بھاگتے ہوئے جو فائر کیے تھے، ان میں سے ایک فائر نے عیسیٰ جان کے ایک قریبی ساتھی حشمت کی کھوپڑی اڑا دی تھی۔ لشکر خان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ رات بھر عیسیٰ جان اور لشکر کے ساتھیوں میں آنکھ مچولی ہوتی رہی ہے، اور اس خونی آنکھ مچولی میں دونوں طرف کے کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ وقتی طور پر لشکر خان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، تاہم اس کے عزائم بلند تھے اور وہ عیسیٰ جان کے چہتے شنکر چکلا کے خلاف آتش فشاں کی مانند کھول رہا تھا۔ لشکر خان کا خیال تھا کہ گروہ میں پھوٹ کی وجہ صرف اور صرف شنکر ہے۔ عیسیٰ جان کی غیر موجودگی میں قائم مقام سردار لشکر خان تھا، لیکن جب سے شنکر آیا تھا اکثر معاملات اسی کے ہاتھ میں رہتے تھے۔ عیسیٰ جان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں وہ بڑے دھڑلے سے حکم چلاتا اور منمانی کرتا تھا۔ اب کچھ عرصے سے اس نے گروہ میں اپنے مخالفین کو بے جا تشدد کا نشانہ بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ لشکر خان نے کہا، 4 انسانوں کے زندہ جلنے کا منظر ہماری آنکھوں میں نقش ہو چکا ہے، اور امی نہیں، جس نے بھی وہ منظر دیکھا ہے کبھی بول نہیں سکتا۔ خوام نے قسم کھایا ہے کہ اس کافر کو اس کرتوت کا سزا ضرور دے گا، اگر سزا نہ دے سکا تو رائفل پھینک دے گا اور مونچھ کٹوا کر گھر میں بیٹھ جائے گا۔ لشکر خان کے سارے ساتھی شنکر کے خلاف بھرے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شنکر نے ان کے خلاف انتقامی کارروائی کروانے کے لیے ڈرامہ کھیلا ہے، اپنے 2 ساتھیوں کو خود ہی قتل کروایا ہے اور الزام ان پر لگا دیا ہے۔ جن 2 ساتھیوں کا ذکر ہو رہا تھا ان کے بارے میں مجھ سے بہتر کون جانتا تھا۔ وہ میرے ہی ہاتھوں عدم آباد رخصت ہوئے تھے۔ ان کی رخصتی غیر متوقع طور پر ایک زبردست کشمکش کا باعث بن گئی تھی، اور عیسیٰ جان کے گروہ میں پہلے سے موجود بے چینی سیدھی سادی بغاوت میں بدل گئی تھی۔ باغی لشکر خان تھا اور اس کے ساتھی تھے۔ انہوں نے شنکر اور عیسیٰ جان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ اب اپنے سردار اعلیٰ عیسیٰ جان کے بارے میں ان کا رویہ زیادہ سخت نہیں۔ ان کی نفرت کا اصل نشانہ شنکر شکرا تھا، جو بقول ان کے اپنی حرکتوں سے سردار کو باقی گروہ سے الگ تھلگ کر رہا تھا۔ لشکر خان میرے بارے میں اب سبھی کچھ جان چکا تھا، سوائے اس بات کے کہ میں ہیڈ کانسٹیبل احسان الہی نہیں، شاہ جہاں ہوں۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں ایس پی برکت اور دیگر 2 افراد کے ساتھ پنجاب سے عیسیٰ جان کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہاں کرم ایجنسی سے صوبیدار مرجان اور شکاری کبیر علی شاہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ ہم شکاریوں کے بھیس میں ڈھوکی تالاب پہنچے تھے اور پچھلے کئی روز سے گرد و نواح میں گھوم رہے تھے۔ لشکر خان نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے کانسٹیبل صاحب؟ میں نے کہا، ارادہ تو یہی ہے کہ کسی طرح اس جنگل سے نکل کر اپنے افسروں تک پہنچوں اور انہیں رپورٹ پیش کروں۔ مثلاً کیا رپورٹ پیش کرے گا تم؟ یہی کہ گروہ کا سراغ لگ چکا ہے اور شابہ مار پارٹی کے ارکان کو ڈاکو نے اغوا کر لیا ہے۔ خواہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تم یہ سوچتا ہے کہ کرم لیوی کیل کانٹے سے لیس ہو کر عیسیٰ جان کے ڈیرے پر دعویٰ بول دے گا؟ میں نے کہا، کرم لیوی دعویٰ نہ بولے گی تو اپنے آدمیوں کو بچانے کی کوشش تو ضرور کرے گی۔ وہ سب ایجنسی کے ملازم ہیں اور ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ لشکر خان نے کہا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اب عیسیٰ جان تم کو نہیں ملے گا۔ جس ڈیرے پر تم نے اسے دیکھا تھا وہ اب تم کتے بلی کے سوا کچھ نہیں دیکھ پائے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ ڈیرہ تبدیل کر چکا ہے؟ پکا بات ہے، لشکر خان نے پوری یقین سے کہا، لیکن ہماری بات کا یہ مطلب نہیں کہ تم واپس شہر نہ جاؤ اور اپنے بڑوں کو اطلاع نہ کرو۔ ضرور کرو، بلکہ جتنا جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہارے ساتھ 2 جوان عورت ہے، جس کا ساتھ جوان عورت ہو اسے عیسیٰ جان سے بہت بچ کر رہنا چاہیے۔ وہ بہت خراب کرتا ہے عورت کو، لیکن ایک بات ہم تم سے ضرور کہے گا۔ وہ کیا؟ ابھی تم شاہ سے نکلے گا تو یہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ عیسیٰ جان کا آدمی پاگل کتا کا مافک چاروں طرف دوڑتا پھرتا ہے۔ یہ بڑا محفوظ جگہ ہے، تم یہاں آسانی سے 5-6 روز چھپ سکتا ہے۔ معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو تم پھر یہاں سے نکلو۔ لشکر خان نے ایک مفید رائے دی تھی
میں خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس گھاٹی سے باہر ہماری سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ پناہ کے لیے بہترین جگہ یہ تھی۔ میں نے لشکر خان سے پوچھا کہ اب کہاں جا رہا ہے؟ وہ بولا زیادہ دور نہیں، ہو سکتا ہے شام تک ہم بھی یہاں تمہارے پاس آ جائے۔ اس گھاٹی کا پیٹ بہت بڑا ہے۔ لشکر خان تو کیا پورا لشکر یہاں سما سکتا ہے؟ لشکر خان مبالغے سے کام لے رہا تھا۔ پورا لشکر تو نہیں، مگر 15-20 افراد 1-2 خیموں میں یہاں بآسانی چھپ سکتے تھے۔ میں لشکر خان سے کہا سردار تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم یہ جنگل چھوڑو گے نہیں، عیسیٰ جان سے ٹکر لو گے۔ وہ بولا ہمارا ٹکر عیسیٰ جان سے نہیں، اس کافر کا بچہ شنکر سے ہے۔ ہم مجرم ہیں لیکن وطن دشمن نہیں، وہ وطن دشمن ہے اور وطن دشمن اس کا پاس پناہ لیتا ہے۔ راولپنڈی کے ایک جلسہ میں فائرنگ ہوا، کئی لوگ اپنا جان سے گیا، 20 زخمی ہوا۔ اس فائرنگ کیس کا مجرم ہمارے پاس پناہ لیتا ہے اور عیسیٰ جان شنکر کی قاتل ان ظالموں کو پناہ دیتا ہے۔ ہم کو یہ منظور نہیں، ہم کو شنکر بھی منظور نہیں۔ وہ مردود مارا جائے گا تو عیسیٰ جان پھر ہمارا اپنا ہو جائے گا۔ لاٹھیاں مارنے سے پانی پٹ نہیں جاتا۔ عیسیٰ جان جیسا بھی ہے ہمارا سردار ہے اور ہم اسے سردار ہی سمجھے گا۔ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، ہم اس راستے پر لائے گا اور اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر ہمارے درمیان بندوق فیصلہ کرے گا۔ اس نے جوش کے عالم میں اپنی بندوق ہوا میں لہرائی اور اس کا چہرہ آگ بگولا دکھائی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لشکر خان گھوڑے کی پشت پر سوار تھا اور اس کے تمام ساتھی عقب میں پابار رکاب تھے۔ اس کے ساتھیوں میں سے 2 نیم بے ہوش تھے، ایک جمعہ خان جسے 3 درجنوں کے قریب کوڑے پڑے تھے اور دوسرا وہ حملہ آور جس کے چہرے پر میری رائفل کا بٹ لگا تھا۔ ان دونوں کو احتیاط سے گھوڑوں پر اوندا لٹا دیا گیا تھا۔ جبار خان کی ٹانگ کے گرد 3 سیدھی لکڑیاں رکھ کر میں نے ایک پگڑی مضبوطی سے لپیٹ دی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے اسے کچھ افیون بھی کھلا دی تھی اور اب وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ لشکر خان کے جاتی لال بی بی، گلشن اور نبیلہ وغیرہ نے مجھے گھیر لیا۔ رشید خان بستر پر دراز تھا اور اس کی تعریفی نگاہیں بھی مجھ پر ہی لگی تھیں۔ لال بی بی نے بڑی محبت سے میرا منہ چوما اور بلائیں لینے کی۔ میرے اور لشکر خان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے یہ سارے لوگ مجھے ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے جان چکے تھے۔ رشید خان اپنی نحیف آواز میں بولا ہم کو پہلے ہی اسے چبھا تھا کہ اب صرف شکاری نہیں ہے، لگتا ہے پولیس میں رہ کر خاص قسم کا ٹریننگ لیا ہوا ہے آپ نے، لیکن حیرت کا بات ہے کہ ابھی تک آپ کانسٹیبل ہی ہے، آپ کو تو کوئی بڑا افسر ہونا چاہیے تھا، ڈپٹی کمشنر وغیرہ۔ رشید خان اپنی معصومیت کے سبب میرے لیے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ تجویز کر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایسے عہدوں پر ہاتھ پاؤں کی طاقت سے نہیں کرسی کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ اثر و سوخ کے اڑنگے سے بڑے بڑے سرماؤں کو چت کیا جاتا ہے اور اختیار کی تلوار سے دشمنوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ ایک ناتواں شخص بھی ایسے عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر ایک حریص اور بے قرار روح موجود ہو۔ میں نے کہا رشید خان مجھے اتنی بڑی بددعا نہ دو، ہیڈ کانسٹیبل ہو کر ایسی مصیبتوں سے واسطہ پڑ رہا ہے تو ڈپٹی کمشنر ہو کر کیا نہیں بیت جائے گی، اور باخدا میں کوئی ایسا کنگ کمانڈو بھی نہیں ہوں۔ بس عورتوں کی بے عزتی دیکھ کر اچانک دماغ گھوم گیا تھا۔ اب یہ سوچ کر ہول اٹھتا ہوں کہ اگر جبار خان کی طرح لشکر خان کا میٹر بھی گھوم جاتا تو بڑا برا انجام ہوتا ہم سب کا۔ لال بی بی بدستور میرے لیے دعائیا کلمات کہہ رہی تھی۔ رشید خان نے کہا آپ اپنے بارے میں کچھ بھی کہیں مگر یہ بات سچ ہے کہ آپ ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر نازل ہوا ہے۔ میں نے کہا مجھے انسان ہی رہنے دو بھائی، فرشتوں کو پولیس میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ میرے ایس پی کو پتا چل گیا نا کہ میں فرشتوں میں پاؤں دھرنے لگا ہوں تو کھڑے کھڑے میری چھٹی کرا دیں گے۔ بال بچے دار آدمی ہوں، روزگار سے محروم ہو گیا تو فرشتے کی جگہ انسان بھی نہیں رہ جاؤں گا۔ گلشن نے اس گفتگو میں پہلی بار حصہ لیتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا آپ کے یہاں ہونے سے ہم کو بہت ڈارس ملا ہے، اب ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ واپس نہ چلا جائے۔ میں نے کہا بی بی گلشن غالب خستہ کے بغیر کوئی کام نہیں روکا کرتا، تم میری موجودگی کو رحمت سمجھ رہی ہو جبکہ اس ساری زحمت کا اصل سبب میں ہی ہوں۔ نہ میں یہاں ہوتا نہ تمہاری ساس محترمہ صبح سویرے میرا منہ تھلانے باہر لے جاتی، نہ وہاں پانی گرتا اور نہ کسی کو ہمارا کھوج ملتا۔ میری تو مخلصانہ رائے ہے کہ ہمیں اجازت دو، اور اگر ہم اپنی کسی مجبوری کے تحت اجازت نہ مانگیں تو زبردستی ہمیں اجازت عنایت کر کے اس خیمے سے چلتا کر دو۔ خاص طور پر میری موجودگی کا رسک تو بالکل مت لو۔ میں اپنے ہلکی پھلکی باتوں سے ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نتیجہ برعکس برآمد ہو رہا تھا۔ رشید خان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ اپنا کانپتا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر بولا ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہے بھائی صاحب، جہاں آپ نے ہمارا اتنا مدد کیا ہے وہاں کچھ مدد اور کریں، اور آپ کر بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور حوصلہ دیا ہے۔ آپ کیسی مدد؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ بولا آپ دیکھتا ہے ہم بیمار ہیں، کیمے سے نہیں نکل سکتا، نہ ہمارا ماں اور بیوی باہر جا سکتا ہے،
آپ ہمارے بھائی کا پتہ کر دیں، ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آخری الفاظ کہتے کہتے رشید خان باقاعدہ رونے لگا۔ گلشن اور لال بی بی کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئی تھیں۔ گم ہونے والا گھر کا سربراہ تھا، اس کے بغیر 2 قدم بھی نہیں چل سکتے تھے۔ ان کے لیے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ خود کہیں کھو گیا تھا۔ میں رشید خان سے تسلی تشویق کی باتیں کی اور وعدہ کیا کہ مجھ سے اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ ہم رات گئے تک خیمے میں جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے، آگ سینکتے رہے اور قہوہ پیتے رہے۔ جلوت اور خلوت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ خلوت میں چھوٹا سا غم بھی پہاڑ محسوس ہوتا ہے اور جلوت کی گہما گہمی میں چیختے چنگھاڑتے غم بھی گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم پر بہت کچھ بیت چکا تھا، مگر خیمے میں ہلکی پھلکی باتوں کا جو سلسلہ شروع تھا اس نے ہمیں بہت کچھ بھلا رکھا تھا۔ لشکر خان واپس نہیں آیا تھا اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا۔ لشکر خان کی موجودگی سے فائدے کی بجائے الٹا ہمارا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ خیمہ اس کھائی کے جھاڑ جھنکاڑ میں یوں گم تھا کہ بے نشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر 20-30 افراد مزید آ جاتے اور 6-7 خیمے اور لگ جاتے تو یہ پناہ گاہ نہ رہتی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب میں خیمے سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نبیلہ اور رشید خان نے تقریباً ایک ساتھ پوچھا۔ جہاں مجھے جانا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ مطلب؟ نبیلہ نے پوچھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آواز خان زخمی حالت میں وہیں پڑا ہو جہاں گرا تھا۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا شخص کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور ہم کل سے اب تک بہت سا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اب اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آدھ پون گھنٹے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، بہت ہوا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس وقت 11 بجے ہیں، 2 بجے تک میری واپسی یقینی ہے۔ رشید خان کی آنکھوں میں بے چینی نظر آنے لگی۔ بولا، بھائی جان نے بھی بالکل ایسا ہی بات کہا تھا، وہ 2 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا اور اب تک نہیں آیا۔ اب آپ جا رہے ہیں؟ یہ نہ ہو ہم آپ کا بھی راہ دیکھتا رہ جائے۔ مت جاؤ بھائی صاحب، خواہ خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ میں نے کہا ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں مرزا محمد کو تلاش کروں، دوسری طرف مجھے خیمے سے قدم باہر نہیں نکالنے دیتے۔ ایسا کیسے چلے گا؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے۔ آپ لوگ اپنے ہتھے نہیں ہیں، اسلحہ ہے آپ کے پاس، حوصلے سے کام لیں، کچھ نہیں ہوگا یہاں۔